آج کا سوال۔ ایک میڈیا اسکالر کا کہنا ہے کہ سورہ آراف کی آیت نمبر 33 کی روح سے صرف 5 چیزیں حرام ہیں، چونکہ ان کو انما کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کھانے پینے کی حرام چیزیں چونکہ ان 5 چیزوں میں مذکور نہیں ہیں، لہٰذا اس سوال سے بچنے کے لیے میڈیا اسکالر کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں اوپر حرام ہو گئیں۔ ان کے اس موقف کی بابت آپ کی کیا تحقیق ہے؟ اے پیغمبر، ان کو بتا دو کہ میرے رب نے کھانے پینے کی چیزوں کے سوا وہ اوپر بیان ہو گئی ہیں، صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں۔ یہ آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے، اور اس زور کے ساتھ ہے کہ کل انما حرم ربی، ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ میں نے صرف یہ چیزیں حرام کی۔ یہ ہمیشہ کے لیے خدا نے طے کر دیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ وہ اوپر بیان کر دی ہیں، یہ صرف 5 چیزیں حرام ہیں۔ جی، آپ کا سوال بجا ہے، اور ہم بجا طور پر بڑے ادب کے ساتھ اپنے میڈیا اسکالر سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ نے سورہ آراف کی آیت نمبر 33 کی تشریح کرتے ہوئے ایک بات پر بڑا اصرار کیا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا کہ وہ اوپر بیان ہو گئی ہیں۔ آپ کا ہر سننے والا بجا طور پر آپ سے سوال کرنے کا یہ حق رکھتا ہے کہ آپ انہیں بتائیں کہ اوپر کہاں بیان ہوئی ہیں۔ کیا سورہ آراف میں آیت نمبر 33 سے پہلے بیان ہوئی ہیں؟ تو سورہ آراف میں کھانے پینے کی چیزوں کی حرمت کا کوئی ذکر نہیں ہے، تفصیلی ذکر نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، کھانے پینے کی چیزوں کی حرمت کا تفصیلی ذکر سورہ مائدہ میں ہے۔ آپ کے علم میں رہے کہ سورہ آراف مکی ہے جبکہ سورہ مائدہ مدنی ہے۔ نہ صرف یہ کہ مدنی ہے، مدینہ منورہ میں آخری سورت سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ حضرت جبیر بن نفیل فرماتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ فرمانے لگی اتقرأ المائدہ، تم سورہ مائدہ کو پڑھتے ہو؟ جبیر بن نفیل نے اس بات میں جواب دیا تو سیدہ ام المؤمنین عائشہ فرمانے لگی اما انہا آخر سورۃ نزلت، آگاہ رہو کہ سورہ مائدہ آخری نازل ہونے والی سورت ہے۔ ملاحظہ ہو مستدرک حاکم حدیث نمبر 3210، صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ اس سے یہ بات واضح طور پر کھل کر آپ کے سامنے آ گئی کہ جب سورہ آراف نازل ہوئی تھی تو اس وقت سورہ مائدہ اور اس کی یہ آیت جس میں کھانے پینے کی چیزوں کا تفصیلی ذکر ہے وہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر قل انما حرم کی تشریح میں کس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کے اوپر بیان ہو گئیں؟ ابھی تو وہ نازل ہی نہیں ہوئی۔ ایک اور سوال، ہمارے میڈیا اسکالر ان 5 چیزوں کی حرمت کا انحصار کر کے اور انما سے استدلال کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں، لہٰذا موسیقی بھی حلال، مصوری بھی حلال، تھیٹر بھی حلال، یہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ جب میں انما کے حصر سے استدلال کرتے ہوئے ان چیزوں کو حلال قرار دوں گا تو مجھ پر یہ سوال ہوگا کہ حضور ان 5 چیزوں کے علاوہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ تفصیلی طور پر حرام کر دی گئی ہیں جن کا ان 5 چیزوں میں کوئی ذکر نہیں ہے، تو وہ اپنے طور پر اپنی ہر گفتگو میں یہ استثناء شامل کر دیتے ہیں اس آیت نمبر 33 کی تفصیل اور تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ آیت نمبر 33 قل انما حرم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ کا یہ استثناء کس علمی بنیاد پر ہے؟ قرآن میں کہیں اس بات کا ذکر ہے کہ انما حرم ربی، کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ میرے اللہ نے ان 5 چیزوں کو حرام قرار دیا؟ کسی حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ انما حرم ربی الفواحش، کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کو حرام کیا؟ تو آپ کا ہر سائل بجا طور پر آپ سے یہ 3 سوال کرے گا۔ نمبر 1، اوپر بیان ہوئی، کہاں بیان ہوئی؟ سورہ اعراف میں نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 کہ اگر اس سے پہلے کہیں بیان ہوئی تو وہ بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ سورہ اعراف مکی ہے جس میں یہ 5 چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے، انما حرم ربی الفواحش، اور کھانے پینے کی چیزوں کا جو تفصیلی حرمت کا ذکر ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت میں ہے جو کہ مدینہ میں نازل ہوئی اور سب سے آخر نازل ہوئی۔ تیسرا سوال کہ آپ اس سوال سے بچنے کے لیے یہ جو استثناء کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کا، یہ کس علمی بنیاد پر ہے؟ تو ان 3 سوالوں کا جواب ہمارے میڈیا اسکالر کے ذمے عرض ہے کہ وہ اپنی بات کو، اپنے موقف کو کلیئر کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کہ جی موسیقی حلال، تھیٹر حلال، مصوری حلال، یہ ساری چیزوں کا استدلال اگر قل
انما حرما سے آپ نے کرنا ہے تو ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اپنے سامعین کی اس علمی تشنگی کا کوئی علمی سامان کریں گے انشاءاللہ۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون